متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کا قرضہ رول اوور کر دیا۔ بجلی قیمتوں میں کمی کے لیے IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ بجلی کی قیمتوں سے متعلق وفاق اور صوبے مل کر کردار ادا کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا رحیم یار خان میں UAE کے صدر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مثبت پیش رفت ہے، اپنے اہداف حاصل کرنے میں پرعزم ہیں، ایکسپورٹ کے اہداف کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ UAE کے صدر سے ملاقات میں سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ دستیاب آپشنز کو لے کر آگے بڑھیں گے تو بہتری آئے گی، معاشی سرکار اور سرمایہ کاری کے مثبت اثرات سامنے آئیں گے۔ ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ میں اضافہ خوش آئند ہے، انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر حساس معاملات کا جائزہ۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد بھی ایجنڈے کا حصہ۔ اجلاس میں اعلیٰ حکومتی اور عسکری حکام بھی شریک۔ امریکی رکن کانگریس نے افغان طالبان کی مالی امداد کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رکن امریکی کانگریس ٹم برشیٹ نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو افغان طالبان کی مالی امداد روکنے کے حوالے سے خط لکھ دیا۔ خط سے واضح ہوتا ہے کہ امریکی کانگریس رکن ٹم برشیٹ نے افغانستان کے مرکزی بینک کو بھیجی جانے والی رقم کی ترسیل کے بارے میں خطرہ ظاہر کیا ہے۔ ٹم برشیٹ نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ طالبان کو دی جانے والی امریکی غیر ملکی امداد روک دیں۔ ٹمبر شیٹ نے ٹیکس دہندگان کے ڈالروں کے استعمال کے بارے میں سخت تحفظات کا اظہار کیا، جسے انہوں نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے ساتھ تشبیہ دی۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا ریفرنس احتساب عدالت لاہور میں چودھری پرویز الہی پر فرد جرم عائد۔ چودھری پرویز الہی نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ آئندہ سماعت پر گواہ طلب عدالتی سٹاف نے چودھری پرویز الہی کی حاضری گاڑی میں جا کر مکمل کی۔ فرد جرم کی شیٹ پر چودھری پرویز الہی نے دستخط کر دیے۔ پرویز الہی نے مستقل حاضری معافی کی درخواست احتساب عدالت میں دائر کر دی۔ عدالت نے حاضری معافی کی درخواست پر نیب سے جواب طلب کر لیا۔ سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن میں PTI سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی نااہلی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی سماعت۔ وکیل نے بتایا سیف اللہ ابڑو نے 1991 سے انجینئرنگ مکمل کی، 91 سے 2007 تک گورنمنٹ میں سب انجینئر رہے۔ میرے موکل کا ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے مطلوبہ تجربہ مکمل ہے۔ میٹرو بس ملتان سمیت دیگر پروجیکٹس کی تکمیل کے متعلق رپورٹ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دی۔ ڈگریوں کو HCC سے تصدیق کی۔ ممبر سندھ نے استفسار کیا کہ پھر ان کے خلاف ریفرنس کی کیا وجہ بنی۔ شکایت کنندہ کے وکیل شہادت اوان نے دلائل میں کہا سیف اللہ ابڑو کے پاس مطلوبہ تجربہ نہیں، کاغذات نامزدگی میں بھی کچھ ایسا نہیں کہ بین الاقوامی سطح پر کوئی ان کے کام کی پذیرائی ہوئی ہو یا کامیابی حاصل کی ہو۔ فوجی عدالتوں کا کیس، پنجاب حکومت سے فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرمان کی رپورٹ طلب۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ کل بھی صرف فوجی عدالتوں کا کیس ہی سنا جائے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ آئین میں اختیارات کی تقسیم بالکل واضح، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ وزارت دفاع ایگزیکٹو کا ادارہ ہے، ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا وہ خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ فوجی عدالتوں کے کیس میں یہ بنیادی آئینی سوال ہے۔ قانون میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کا فورم موجود ہے۔ قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ کوئی شہری فوج کا حصہ بن جائے تو کیا بنیادی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ سماعت کل تک ملتوی۔ 2024 خوشخبریوں کا سال رہا ہے، 2025 سیاسی استحکام کا سال ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا سیاستدانوں کو آپس میں بات چیت جاری رکھنی چاہیے۔ ابھی تک مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اڑان پاکستان کسی جماعت کا نہیں، پاکستان کا ویژن ہے۔ اسٹاک ایکسچینج دن بدن مثبت سمت میں گامزن ہے۔ ناقدین سے کہتا ہوں تنقید ضرور کریں مگر پاکستان کا تشخص تباہ نہ کریں۔ میڈیا نمائندگان کی کرکٹ لیگ کے افتتاحی تقریب سے گفتگو میں عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان کے اندر بڑے ایونٹس کی میزبانی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے پاکستان کا تشخص مزید بہتر ہوگا۔ PTI کی مذاکراتی کمیٹی کی بانی PTI سے ملاقات، حکومتی اجازت کے بعد 7 رکنی کمیٹی کا آج اڈیالہ جیل پہنچنے کا امکان۔ PTI کی مذاکراتی کمیٹی کو تاحال ملاقات سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا۔
بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے کل جیل انتظامیہ کو ملاقات کی درخواست دی تھی۔ درخواست میں ملاقات کھلے ماحول میں کرانے کی اجازت مانگی گئی۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما حامد رضا کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات آج یا کل متوقع ہے۔ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ اے بی این کے پروگرام صبح کی سوچ میں گفتگو کرتے ہوئے حامد رضا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے کیسز میں بری ہو کر رہا ہوں گے۔ بائیڈن حکومت نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ ہمیں یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ہم عدلیہ کے ذریعے ہی بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں۔ کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کل نہیں ہوئی تو آج ہو جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت کے پاس بانی پی ٹی آئی کو ڈیل آفر کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی کے ممبران نے جیل میں ملاقات کے ماحول سے متعلق بتایا تھا تاخیر کی وجہ شاید ملاقات کے لیے ایسے انتظامات ہوں کہ کمیٹی کو دوبارہ اعتراض نہ ہو۔ ملاقات میں رکاوٹ وہی ڈال سکتا ہے جس کی دسترس ہے۔ مذاکرات کی وجہ سے 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ملتوی کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ پی ٹی آئی نے بھی کہا تھا کہ کیس کے فیصلے کا مذاکرات پر اثر نہیں ہوگا۔ ہم نے بھی کہا تھا فیصلے کو عذر نہیں بننا چاہیے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں۔ این آر او مانگنا ہوتا تو ہم اتنی کرب اور مشقت سے نہ گزرتے۔ بانی پی ٹی آئی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے اور ڈیل نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بغیر ہم تحریری مطالبات کیسے دے سکتے ہیں۔ حکومت سے جو بات چیت ہوتی ہے اس پر بانی پی ٹی آئی کو رپورٹ بیک کرنا پڑتی ہے۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ مایوس ہو کر باہر جا رہے ہیں۔ ملٹری ٹرائل میں لوگوں کو جو سزائیں دی گئی ہیں ان پر پوری دنیا میں تنقید ہو رہی ہے۔ مذاکرات کا حامی ہوں، سیاست کے نام پر انتشار سے بچا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات پر میرا موقف واضح ہے۔ سیاسی بات چیت لازمی ہونی چاہیے۔ جرائم اور سیاست میں فرق کرنا ہوگا۔ سیاست کو اداروں پر تنقید کا محور نہ بنائیں۔ اداروں کے خلاف مزاحمت سے آپ مقبول نہیں ہوں گے۔ نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے معاملات چل رہے ہیں۔ پنجاب میں حکومت کی موجودگی واضح طور پر محسوس ہو رہی ہے۔ صوبے کے انفراسٹرکچر میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے معاملات چل رہے ہیں۔ ٹل پارا چنار مین شاہراہ 93ویں روز سے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند۔ اپر کرم کی 4 لاکھ آبادی محسوس، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، دکانیں خالی، بازار بند، اشیاء ضروریات کا ذخیرہ مکمل ختم ہو گیا۔ لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ صدر ٹریڈ یونین کا کہنا ہے کہ معاہدے پر دستخط کے باوجود 80 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ 4 روز میں پارا چنار نہیں پہنچا۔ ادویات کی عدم دستیابی اور معیاری علاج نہ ملنے کے باعث مزید 3 بچے دم توڑ گئے۔ مہنگی بجلی کے باعث صارفین کا تیزی سے نیٹ میٹرنگ کی طرف رجحان بڑھنے لگا۔ درخواستوں کا حجم مجموعی پیداواری صلاحیت سے بڑھ گیا۔ ڈسکوز کے پاس درخواستوں کی تعداد 5000 کے قریب پہنچ گئی۔ 58,822 میگا واٹ صلاحیت کے سولر نیٹ میٹرنگ کی درخواستیں زیر التوا ہونے کا انکشاف۔ نیپرا کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداواری صلاحیت 46,000 میگا واٹ ہے۔ سب سے زیادہ آئسکو کے پاس نیٹ میٹرنگ کی 1363 درخواستیں زیر التوا ہیں۔ 1363 زیر التوا درخواستوں کی پیداواری صلاحیت 12,276 میگا واٹ ہے۔